آج جو ہماری آرگنائزیشن آف امپیکٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی آن لائن، کیونکہ ہم ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں، دے آر ان لاہور، اور میرے خیال میں ہر پاکستانی کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں مقیم ہے یا پھر پاکستان سے باہر ہے، یہ ایک وجہ فخر ہے. اٹ از دا پرائڈ آف پاکستان. ہم بات کر رہے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کی، جو پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ کینسر ہاسپٹل تھا. آج ہم یقیناً ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک ایسی انسٹیٹیوشن کو آپ کے سامنے لے کے آئیں جن کو اگر آپ مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے لاکھوں ہزاروں بینیفیشریز ہوں گے، ہزاروں خاندان اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے. شوکت خانم ہسپتال نے جب اپنی بنیاد ڈالی تو یقیناً ایک ایسا آغاز کیا جو لوگ میرے خیال میں اس کے بارے میں گمان ہی کرتے تھے کہ کیا پاکستان میں ایک ڈیڈیکیٹڈ کینسر ہاسپٹل ہو سکتا ہے. لاہور میں اس کو بڑی کامیابی سے اس کو لانچ کیا گیا، دہائیوں سے یہ وہاں پہ چل رہا ہے، اینڈ اٹ از نون ایز سم آف دا بیسٹ. آپ کو کینسر کا جدید ترین، سب سے زیادہ افیکٹو اور انٹیگریٹڈ علاج وہاں پہ ملتا ہے. اگر آپ انفارچونیٹلی کینسر کا ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر پاتے تو بھی آپ کے پاس مزید آپ کے پاس وہاں پہ آپشنز ہوتے ہیں. دیر از فائنینشیل سپورٹ اویلیبل ایز ویل. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پشاور اور اب انہوں نے بنیاد رکھی ہے کراچی کے ہسپتال کی، جس میں آپ نے اور میں نے ساتھ دینا ہے تاکہ کینسر کے خلاف یہ جو ہماری بیٹل ہے اس کو ہم جیت سکیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، جو کہ CEO ہیں شوکت خانم میموریل کے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فیصل. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. میں دیکھ سکتی ہوں شوکت خانم از میکنگ گریٹ اسٹرائڈز وین اٹ کمز ٹو کمیونٹی آؤٹ ریچ، چاہے وہ پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہو. آپ فرینڈز آف شوکت خانم ہاسپٹل کو اپنی طرف متوجہ کیے ہیں. لیکن وٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو فوکس ٹوڈے آن از کہ ناؤ وی کال اٹ دا شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گی کہ کچھ اعداد و شمار، جو ڈیٹا، جو ابھی تک انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے پاکستان میں کینسر کے حوالے سے، آپ کچھ ہمارے ویورز کو اگر بتانا چاہیں. بہت شکریہ جی. پہلے تو آپ کے کلمات کی، آپ کے انٹروڈکشن کا بہت شکریہ. اٹس ویری کائنڈ. سچ بات تو یہ ہے کہ کینسر کے اعداد و شمار جو ہیں شوکت خانم بننے سے پہلے ایک تخمینہ ہی ہوتا تھا، بالکل اندازہ تھا. لیکن ہسپتال بننے کے بعد چونکہ کینسر کے اوپر، اس کے اعداد و شمار کے اوپر کچھ بہتر فوکس آیا، اور پھر ہم نے اپنے دیگر کینسر کے جو ادارے ہیں ملک بھر میں ان کے ساتھ مل کر ایک رجسٹری بنائی، تو ہمارے پاس کچھ بہتر اعداد و شمار اب ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1,80,000 یا اس کے لگ بھگ نئے کینسر کے کیسز ہر سال پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے دریافت کتنے ہوتے ہیں، ڈائگنوسس تک کتنے پہنچتے ہیں، ان کے بارے میں تخمینہ لگانا ذرا مشکل ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان 2.25 لاکھ کیسز میں سے تقریباً 50,000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ ہمارے دروازے تک ضرور پہنچتے ہیں، ہمارے واک ان کلینکس تک. تو یہ اس کی براڈ اعداد و شمار ہیں. اس کے اندر جو باریکیاں ہیں، اگر اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں یا وقت ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ہم اکثر اس بات کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ون آف دا موسٹ کامن کینسرز از بریسٹ کینسر، لیکن اگر میں انڈیا کی، بھارت کے نمبرز کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں پہ سرویکل کینسر خواتین میں بہت زیادہ کامن پایا جاتا ہے، اینڈ دیر از اے نیشنل ڈرائیو اگینسٹ دیٹ ایز ویل. بھارت کیونکہ فارماسیوٹیکل پروڈکشن میں اور دنیا کی فارمیسی قرار دیا جاتا ہے، دے ہیو اے میجر ڈرائیو گوئنگ آن، جہاں پہ پریونٹیو سرویکل کینسر کی ویکسین وہاں کی خواتین کے لیے اویلیبل کی گئی ہے. ہاؤ ڈو وی کمپیئر آن دا ویریس ٹائپس آف کینسرز ود دا ریجن؟ تھینک یو جی. آپ نے سوفسٹیکیٹڈ سوال پوچھ لیا. جو پاکستان میں کینسر کی شرح ہے خواتین میں، اس میں ہمارے ہاں تقریباً 50% کے قریب اس میں سے چھاتی کا سرطان ہے، بریسٹ کینسر ہے. اچھا، یہ وہ فگر ہے، یہ وہ پرسنٹیج ہے جو ہماری انڈسٹریلائز ملکوں سے کچھ ملتی ہے. ہمارے ارد گرد کے جو ہمارے ہمسائے ہیں، سمیت انڈیا کے، سمیت اس طرف ایران، افغانستان، شمال میں چین، جنوب میں خلیج کے اکراس عربی ممالک، ان میں سے کسی میں بھی اس طرح کی شرح نہیں ہے. ہماری جو بریسٹ کینسر کی جو پرسنٹیج ہے، یہ انڈیا میں جو ان کی ویسٹرن رجسٹریز ہیں، جیسے ان کا جو پنجاب ہے، انڈین پنجاب ہے، اس کی جو رجسٹری ہے، اس کے ہاں، ان کے ہاں بریسٹ کینسر کی شرح زیادہ ہے. تو یا تو کوئی ایک ریجنل معاملہ ہے، یا اس میں کوئی جینیٹکس کا تعلق ہے، اور ممکن ہے کوئی اور چیزیں بھی ہوں. تو بہر کیف یہ واقعی ہمارے ہاں یہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ زیادہ. اب سروکس کا کینسر، جو بچہ دانی کے منہ کا کینسر ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں بنسبت انڈیا کے کم ہے. اس کی غالباً بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں HPV کی، ہیومن پیپلوما وائرس کی، ممکن ہے
کہ پریزنس کچھ کم ہو، اس کی ممکن ہے کہ وجہ سرکمسیجن ہو، لیکن یہ تھوڑے سے اس وقت مفروضے ہیں، اس کے اوپر بہت مستند بات نہیں کی جا سکتی۔ سروکس کے کینسر کے بچاؤ کے لیے ایک ویکسین بالکل آ چکی ہے، وہ وائرس کو روکتی ہے، HPV وائرس ہے، ہیومن پیپلوما وائرس، اس سے بچاتی ہے، اور عام طور پہ ینگ بچیوں کو اور اب بچوں کے لیے بھی، ینگ نوجوانوں کے لیے بھی وہ ریکمینڈڈ ہے، اور اس سے پھر چونکہ وہ وائرس نہیں آتا تو وائرس سے کینسر نہیں بنتا، تو اس کی شرح میں کمی آ جاتی ہے۔ انفیکٹ مغربی ممالک میں جن میں پچھلے 2 دہائیوں سے، اب یہ 1.5 دہائیوں سے یہ چل رہی ہے ویکسین، وہاں ینگ عورتوں میں سروکس کا کینسر جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا۔ بالکل صحیح فیصل صاحب، اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کا شکر ہے ود دی ایڈوانسمنٹ ان میڈیسن اینڈ ود انسٹیٹیوشنز لائک شوکت خانم ہاسپٹل، کینسر از نو لانگر اے ڈیتھ سینٹینس۔ اگر اس کی ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے، افیکٹو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو نہ صرف آپ ایک کینسر فری زندگی کا خواب دیکھ سکتے ہیں بلکہ ایک بہت ہی فعال بھرپور زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے ویورز جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس خیر خیر میں، اس انیشیٹو میں، خاص طور پہ کیونکہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد کراچی کا ہسپتال مکمل کرنا ہے، وہ کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ بالکل جی، ہمارے جو 2 ہسپتال چل رہے ہیں، لاہور اور پشاور، یہ تو فعال ہیں، اور تیسرا انشاءاللہ ہم نے کراچی کو فنکشنل بنانا ہے، وہ زیر تعمیر ہے، اس کی سول ورکس جو گرے سٹرکچر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کی جو فنشنگ والا پورشن ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور موجودہ ہسپتالوں کو بھی ساتھ ساتھ چلانے کے لیے اپنی زکوٰۃ، عطیات، ڈونیشنز جس سمت میں بھی ہوں، جس طرح سے بھی ہوں، چھوٹی تعداد، چھوٹی مقدار ہو، بڑی مقدار ہو، یہ آپ کی اپنی بساط، آپ کی ٹیسٹ کے مطابق ہے، اپنی سچویشن کے مطابق ہے۔ آپ چیک دے سکتے ہیں، آپ آن لائن ڈونیشن دے سکتے ہیں، آپ الیکٹرانک ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر اگر جائیں تو اس پہ تمام جو طریقے ہیں ڈونیٹ کرنے کے وہ لکھے ہوئے ہیں، اور ہم اس میں ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ ہم اپنی زکوٰۃ کو شریعہ کمپلائنس کا سرٹیفکیٹ بھی اس کے لیے رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں ان کو ہماری پبلشڈ آن لائن آڈٹ رپورٹس کے ذریعے بھی تقویت ہونی چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ وہ ہم جو ہماری آڈٹ رپورٹ ریڈی ہوتی ہے ہم اس کو ویب سائٹ پہ رکھتے ہیں، پچھلے 3 دہائیوں کی رپورٹس آن لائن موجود ہیں۔ تو میں انکریج کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں اس سپورٹ کی، کیونکہ یہ آخرکار جیسے آپ نے شروع میں فرمایا یہ قومی ادارہ ہے۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر فیصل، ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ رمضان ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرنے کا نام، تو ایک بالکل ہی آسان طریقہ میں اس وقت چاہوں گی کہ ہم ایک کال فار ایکشن اگر اپنے تمام ویورز کو دیکھ سکیں، ایک سمپل ٹیکسٹ جو تقریباً 20 سے 25 روپے شوکت خانم ہسپتال کو ڈونیٹ کرتا ہے، اگر آپ اس کی تفصیلات بتا سکیں کہ ایک سمپل سا SMS کر کے بھی آپ ہمارے ویورز حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بالکل، بڑی رقومات تو اپنی جگہ، لیکن یہ 7770770 کو اگر آپ ٹیکسٹ کریں تو اس سے بھی ہمیں براہ راست پیسے آ جاتے ہیں، اور یہ اس کار خیر میں شامل ہونے کا ایک آسان ترین طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی رقم کو بہت بڑی نہیں، لیکن یہ دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو اس میں شامل ہوئیے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ابھی جب آپ کے ہاتھ میں فون ہے، آج کل تقریباً ہر شخص کے پاس فون ہے، 777. Thank you so much, Dr. Faisal. It's a pleasure to have you on my show, and we definitely want to render all the support to this institution of excellence and impact. اور ہمیں امید ہے کہ ہم جلد ہی کراچی کے ہسپتال کا افتتاح بھی دیکھیں گے۔ آپ کی آمد کا، آپ کے پارٹیسپیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر ویورز، آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں اپنا فون اٹھائیے، 77770 پہ ایک SMS بھیجیے جس کے ذریعے 20 روپے کی رقم، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کسی کی بھی نیت سے کر سکتے ہیں، کام کی آسانی کے لیے کر سکتے ہیں، رد بلا کے لیے کر سکتے ہیں، عافیت کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے کام میں خیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں، رحمتوں کا عشرہ ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی کمانے کا سب سے آسان طریقہ، فون اٹھائیے، 77770 پہ ایک SMS کیجئے، اور شوکت خانم ہسپتال کی اس کار خیر میں، اس کارواں میں شامل ہو جائیے۔ اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔